بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اگر آپ کو نیند کم آتی ہو تو رات کو دودھ میں الائچی ابال کر پیو، دماغ کو راحت ملے گی اور گہری نیند آئے گی۔ اگر جلد پر دانے ہوں تو مولی کا رس چہرے پر لگائیں، جراثیم مر جائے گے اور جلد صاف ہوگی۔ کمر درد سے بچنے کے لیے استعداد سے زیادہ وزنی چیز کو مت اٹھائیں، حتی ہلکی چیز کو اٹھاتے ہوئے بھی مناسب طریقے سے اٹھائیں۔ وزن بلند کرنے سے پہلے اپنے جسم کے پٹھوں کو کچھ وقت کے لیے حرکت دیں۔ کوشش کریں کہ تھوڑی بہت وزنی چیزوں کو جلدی میں نہ اٹھائیں۔ اپنی پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں اور اس میں 4-5 پودینے کے پتیاں شامل کر لیں اور سارا دن اسی بوتل سے پانی پئیں۔ ایسا کرنا آپ کی اسکن کو اندر سے ہیلتھی کرے گا اور آپ کی اسکن دانوں اور تمام مسائل سے محفوظ رہے گی۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے اس نے حقیقتاً مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن کا وہ خواب جو فرشتہ کے اثر سے ہوتا ہے نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہوتا ہے۔ ناظرین، بسا اوقات دانتوں کا درد جسمانی گرمی سے ہوتا ہے۔ تربوز کھائے یا تخم ملنگا پانی میں ملا کر پئیں۔ اگر آپ کی آواز بیٹھ جائے تو سبز چائے میں 1 چمچ ہلدی ملا کر پئیں، گلا کھلے گا اور آواز صاف آ جائے گی۔ جگر یا معدے میں گرمی کا مسئلہ ہو تو سندل کا شربت پانی میں ملا کر استعمال کریں، جگر اور آنتیں دونوں ٹھنڈی ہوگی۔ چوٹ لگنے کے بعد نشان پھل جائیں تو آلو کا قطلہ رکھ کر باندھ دیں، نشان مدھم ہو جائے گا اور سوجن اترے گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازو پر ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا، ہائی نبی، ہائی صفی اور ہائی خلیل۔ ناظرین، اگر دانتوں پر فیلاہٹ ہوں تو بیکنگ سوڈا میں لیمو کا رس ملا کر برش کریں، دانت چمک جائے گے اور صفائی بھی ہوگی۔ میٹھا سوڈا اور پانی ملا کر غرارے کریں، منہ کی بدبو، درد اور مضر بیکٹیریا تینوں ختم ہوگی۔ ادرک کا ٹکڑا دانتوں میں رکھ کر آہستہ آہستہ چوسیں، یہ قدرتی اینٹی بایوٹک ہیں، ورم میں بھی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرم حیا میں کنواری لڑکی جو اپنے پردے میں ہو سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پہچان لیتے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت شرم کی وجہ سے اظہار ناپسندیدگی بھی نہ فرماتے تھے۔ ناظرین، ناک سے خون آتا ہو تو لیمو کا رس انگلی پر لگا کر ناک میں لگائے، خون بند ہو جائے گا۔ منہ کے چالے ہوں تو ناریل پانی دن میں 2 بار پی لیں، چالے ختم ہو جائے گی اور منہ کی گرمی کم ہوگی۔ پیشاب میں جلن ہو تو سبز الائچی ابال کر اس کا پانی ٹھنڈا کر کے پئیں، جلن کم ہوگی اور نالی صاف رہے گی۔ بالوں میں خشکی ہو تو دہی میں لیمو ملا کر سر پر لگائیں، 2 بار کے استعمال سے خشکی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے معدے میں تیزابیت ہو تو چاول کا پانی چھان کر دن میں 2 بار پی لیں، تیزابیت میں کمی آئے گی اور معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ بچوں کو بھوک نہ لگے تو جوائن کو نمک کے ساتھ چٹائیں۔ اگر پٹوں میں کچاؤ کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر غسل کریں، جسم ہلکا ہوگا اور کچاؤ میں نرمی آئے گی۔ کیڑے یا مچھر بھگانے کے لیے لونگ اور لیمو کا رس پانی میں ملا کر کمرے میں رکھیں، قدرتی سپرے بن جائے گا۔ روزانہ کولڈ ڈرنکس پینے والے افراد نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت کے مسائل کا بھی زیادہ شکار ہو سکتے ہیں۔ چینی سے بھرپور مشروبات آنتوں کے بیکٹیریا کے توازن کو متاثر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ڈپریشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ نہانے سے پہلے 1 چمچ عرقی گلاب نہانے والے پانی میں ملائیں۔ آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ناظرین، تازہ دودھ کی جاگ کو روزانہ ہونٹوں پہ لگائیں، آپ کے ہونٹ قدرتی گلابی اور نرم ہو جائے گے اور پھٹنے سے محفوظ رہے گی۔ سرسوں کا تیل اور کسٹر آئل ہم وزن لے کر
کسی شیشے کی خالی بوتل میں ڈال کر اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھ لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے پلکوں پر لگائیں۔ 3 مہینے میں پلکیں اتنی لمبی اور گھنی ہو جائے گی کہ آپ کو مہنگے فیک آئی لیشن لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مہنگے فیس واش استعمال کرنے کے بجائے روز اپنے چہرے کو دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر دھوئیں۔ آپ کی جلد سے سارے دن کی دھول مٹی اور غبار نکل جائے گا اور ایک خاص قسم گلو اور شائن آئے گی۔ پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 دفعہ بالوں میں لگائیں۔ اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے، لمبے اور گھنے رہیں گے۔ ناظرین، کی گلاب گلیسرین اور لیموں کا رس ہم وزن لے کر ملا کر فریج میں رکھ لیں اور روز 2 دفعہ ہینڈ لوشن کے طور پر استعمال کریں۔ ہاتھوں کو 2 دن میں نرم کرے گا اور 3 مہینے میں پرماننٹ گورا سفید کر دے گا۔ روزانہ سونے سے پہلے 1 کپ پانی میں 2 چھوٹی الائچی، 1 دار چینی کا ٹکڑا، تھوڑی سی سونف اور پودینے کے پتیاں ڈال کر قہوہ بنانے اور پینے کی روٹین بنا لیں۔ 21 دن میں سکن کو چمکتا ہوا دیکھیں۔ ہفتے میں 2 دفعہ بادام کے پاؤڈر اور ارکی گلاب کا ماسک 30 منٹ کے لیے سکن پہ لگانے کی روٹین بنا لیں۔ آپ کی سکن ٹائٹ اور جھریوں سے پاک رہے گی۔ 70 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی 25 کے نظر آئیں گے۔ ناظرین، موٹاپا ایک عام خاموش بیماری ہے جو قبل از وقت اموات میں اضافے کی بڑی وجہ بن رہی ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مچھلی بیئرز اور خشک میوہ جیسے چکنائی سے بھرپور غذائیں الزائمرز کے خطرے میں مبتلا افراد کی دماغی صحت کو بہتر کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ایک مشہور چینی کہاوت ہے، ٹیڑھا درخت اپنی زندگی جیتا ہے، سیدھا درخت تختہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی الگ یا تھوڑا مختلف ہونا برا نہیں ہوتا۔ اپنی فطرت کے مطابق منفرد رہنا، اپنے اصل کو برقرار رکھنا تمہاری پہچان ہوگا، لیکن جو دوسروں کو خوش کرنے یا درست رکھنے کی چکر میں خود کو سیدھا کر لیتا ہے وہ اکثر اپنی پہچان کھو دیتا ہے۔ ناظرین، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان خیالات کو نفی کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مواقع نہیں یا ہم بیکار ہے وغیرہ۔ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور یہ یقین مستحکم کرنا ہے کہ میں نے ہر صورت آگے بڑھنا ہے، مشکلات کو ٹکر دینی ہے اور اپنا راستہ خود بنانا ہے۔ یاد رکھیں، مواقع پیدا ہی نہیں ہو جاتے بلکہ مواقع پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ ناکام لوگ حالات کا رونا روتے رہتے ہیں اور کامیابی کی طرف لیے چلنے والے لوگ بے شمار مصیبتوں، تکلیفوں اور رکاوٹوں کے باوجود کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ڈپریشن، انزائٹی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فراغت سے بچیں اور مصروفیت بڑھائیں۔ حد سے زیادہ آرام اور ریلیکسیشن ذہنی سکون کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تنہائی ڈپریشن کا بنیادی سبب ہے، لہٰذا اکیلے رہنا چھوڑ دیں، جس کا ایک آسان طریقہ محلے کی مسجد میں 5 وقتہ باجماعت نماز بھی ہے۔ جو چیزیں اختیار میں نہ ہو اس کی فکر چھوڑیں۔ یاد رکھے، ڈر موت کو نہیں لیکن زندگی کی خوشیاں ضرور روک سکتا ہے۔ انسان جو چاہے وہی ہوگا ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات بہت قابلیت اور کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتا ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جو کام ہو جاتا ہے اس پر حد سے زیادہ اور مستقل طور پر پچھتائے مت۔ ہاں، کام غلط ہو تو توبہ ضرور کریں، آئندہ نہ کرنے کی ٹانیں ممکن ازالہ کریں، لیکن اس کے باوجود بھی پچھتانا کوئی معقول رویہ نہیں ہے۔ انسان فرشتہ نہیں ہے کہ پرفیکٹ ہو۔ غلطی پر توبہ اور آئندہ نہ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ڈسپلن رہنا چاہیے، کچھ اصولوں کی پابندی، وقت کی پابندی، اس میں بھی 5 وقتہ باجماعت نماز بہت رول پلے کرتا ہے۔ ورزش کرے، ضروری نہیں کہ آپ جم جائیں، واک بھی ایک ورزش ہے۔ غیر ضروری طور پر بائک چلانے اور گاڑی چلانے کے بجائے پیدل واک کریں۔ نماز اگر خشوع اور خضوع سے پڑھے تو یہ ایک میڈیٹیشن یعنی مراقبہ، ذہنی یکسوئی کا طریقہ بھی ہے۔ گانے سننا چھوڑیں، غمگین ڈرامے اور فلمیں دیکھنا بند کر دیں، غمگین لٹریچر پڑھنا بند کر دیں۔ پریکٹیکل لائف میں حقیقی غم ویسے بھی بہت سارے ہیں، مصنوعی طور پر اپنے اوپر غم مسلط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بیل مجھے مار والے پریکٹس نہ کریں۔ اگر آپ نامناسب ویڈیوز وغیرہ دیکھنے جیسی عادات میں مبتلا ہیں تو سختی سے اس عادت کا اثر کچل دیں۔
یہ زندگی میں شامل ہوں تو پھر روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اس عادت سے دوسرے کام کرنے کی ساری موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انرجی توجہ اور وقت کو چوس لیتی ہیں، جس کو استعمال میں لاتے ہوئے آپ کوئی دوسرا اہم کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہر دوسری بار دماغ پہلے کے مقابلے میں نیا اور زیادہ شدید مواد دیکھنا پسند کرے گا، جس کی تلاش میں گھنٹے لگے رہنے سے بندے کا بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ اس نئے فن کی اور زیادہ جدت کے لیے پہلے سے زیادہ شدید مواد تک رسائی کے لیے مہنگے سبسکرپشن لے کر الگ پیسے اڑانے لگتے ہیں۔ کچھ کو جب توانائی میں کمی یا بیماری محسوس ہو جاتی ہے تو اسی حساب سے خوراک یا ڈاکٹر کی سروس لینے یا دوائی یا کھانے پر الگ پیسے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور کمانے لائق تو یہ ہوتے نہیں، بس گھر سے اٹھا کر اڑاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عادت آپ کو تنہا زندگی گزارنے یعنی لوگوں سے کٹ آف کرنے میں بھی بڑا رول ادا کرتا ہے، کیونکہ ایسا مواد دیکھنے کے لیے آپ کو اکیلا ہونا پڑتا ہے۔ آن لائن لائف کو بیلنس رکھیں، ہر وقت ڈیجیٹل ڈیوائس یعنی موبائل یا کمپیوٹر میں نہ گھسے رہیں۔ فزیکل ورلڈ کا بھی مزہ لیا کریں۔ فزیکل ورلڈ کی ایکٹیویٹیز، فزیکل گیم کھیلنے، فزیکل محفلوں، دوستوں کی غم خوشی میں شرکت کے محفلوں وغیرہ میں حصہ لیں۔ ناظرین، بالوں کی خشکی، بالوں کا گرنا بہترین نسخہ: پیاز کا رس 100 گرام، سرسوں کا تیل 300 گرام۔ شیشے کی بوتل میں سرسوں کا تیل اور اس میں پیاز کا رس ڈالیں۔ روزانہ دھوپ میں رکھیں، 8 دن دھوپ میں رکھیں۔ جب تیل ختم ہونے لگے اور تیل ڈال دیں۔ رات کو اچھی طرح سر پر لگایا کریں، صبح اٹھ کر سر دھو لیا کریں، کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے۔ بالوں کا دوموں والا ہو جانا، بالوں کی خشکی، بالوں کی نشوونما بالوں کے تمام امراض کے لیے بہترین علاج ہیں۔ کیمیکل کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے پھل اور سبزیاں نمک یا سرکے والے پانی میں 15 سے 20 منٹ بھگو کر دھوئیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ صاف پانی سے اچھی طرح رگڑ کر دھوئیں۔ موسمی اور دیسی سبزیاں خریدیں، اگر ممکن ہو تو چھلکا اتار کر استعمال کریں۔ بچوں کو ہمیشہ پکے ہوئے یا ابالے ہوئے پھل و سبزیاں دیں۔ عورت کی عزت اس کے شوہر سے ہوتی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں وہ اپنی کم عقلی میں اپنی عزت خود گنوا بیٹھتی ہیں۔ اعلیٰ شرف رکھنے والی عورتیں اپنے شوہر کو شہزادہ بنا کر خود کو شہزادی بنا لیتی ہیں۔